میں ڈاکٹر سعید اختر کو نہیں جانتا تھا اور نہ ان سے کبھی ملا تھا۔ ایک دن دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی نے فون کر کے بتایا کہ ڈاکٹر سعید اختر اور پی کے ایل آئی لاہور کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے اور یہ کہ مجھے اپنے ٹی وی پروگرام جرگہ میں اس ایشو کو اٹھانا چاہیے۔ عباسی صاحب نے ہی مجھے تفصیل بتائی کہ ڈاکٹر سعید اختر ایک نیک اور محب وطن انسان ہیں، کس طرح میاں بیوی امریکہ میں ماہانہ کروڑوں روپے کی آمدنی چھوڑ کر پاکستان آئے، کس طرح شہباز شریف حکومت کے ساتھ مل کر پی کے ایل آئی تعمیر کیا اور اب کسی خاص وجہ سے جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے آئندہ پروگرام میں ڈاکٹر سعید اختر کو بطور مہمان بلایا تاکہ ان کا موقف بھی قوم کے سامنے آ سکے۔ ڈاکٹر سعید اختر سے کوارڈینیشن میرے پروڈیوسر نے کی تھی۔ لاہور سے ہم نے انہیں ویڈیو لنک پر لے لیا۔ نہ ریکارڈنگ سے پہلے میری ان سے کوئی گفتگو ہوئی، نہ ریکارڈنگ کے بعد۔ اس ٹی وی پروگرام کے چند روز بعد دوبارہ ڈاکٹر صاحب کی جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار کی عدالت میں پیشی تھی، جس میں ان کا غصہ پہلے سے کئی گنا زیادہ تھا۔ انہوں نے اس روز معمول سے بڑھ کر اس شریف انسان کی بے توقیری کی اور میرے پروگرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پتا ہے تم ٹی وی والوں کو پیسے دے کر ان سے اپنے حق میں پروگرام کرواتے ہو۔ میں خود کورٹ رپورٹر ہوں، عدالت جاتا ہوں اور عدالتی معاملات کو سمجھتا ہوں، لیکن جب ٹی وی پر ٹکرز دیکھے تو میرا خون کھول اٹھا۔ سوچا کہ خود عدالت جا کر ثاقب نثار کے سامنے پیش ہو کر ان سے پوچھتا ہوں کہ ہماری تو خیر ہے، لیکن وہ اس شریف شخص پر یہ لوگ الزام کیوں لگا رہے ہیں۔ لیکن جب کورٹ رپورٹر سے رابطہ کیا تو پتہ چلا اس کیس کی سماعت ختم ہو چکی ہے۔ یہ تھا چیف جسٹس کی حیثیت سے جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار کے کردار کا ایک نمونہ۔ دوسرا تجربہ مجھے عمران خان کابینہ کے وزیر اعظم سواتی اور باجوڑ کے ایک غریب خاندان کے کیس کی صورت میں ہوا۔ ظلم و زیادتی کے اس کیس کو چونکہ میڈیا میں زیادہ تر میں نے اٹھایا تھا، اس لیے سماعت کے لیے خود بھی حاضر ہوا تھا۔ سماعت کے دوران ثاقب نثار صاحب نے مجھے بھی سنا، لیکن بعد میں نہ اس مظلوم خاندان کو انصاف ملا، نہ اعظم سواتی کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا اور نہ متاثرہ پولیس والوں کے معاملے میں انصاف سے کام لیا۔ سب چیف جسٹس ایک جیسے ہیں اور نہ سب جج۔ یہاں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے بھی۔ جبر اور گھٹن کے اس دور میں جو ججز ضمیر اور انصاف کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں وہ جہاد عظیم کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ تنازعات جسٹس جمالی سے کیوں منسوب نہیں ہوئے؟ جسٹس فائز عیسیٰ، جسٹس منصور اور جسٹس یحییٰ آفریدی بھی اسی عدالت کے جج ہیں۔ میں نے کبھی کسی نجی محفل میں کسی بندے سے ان کے بارے میں منفی بات نہیں سنی۔ جسٹس اطہر من اللہ بہت ملنے جلنے والے اور ایک معروف خاندان سے تعلق رکھنے والے فرد ہیں۔ جج بننے سے قبل نہ صرف ٹاک شوز کی زینت ہوا کرتے تھے بلکہ غم خوشی غمی کے موقع پر بھی ہر جگہ پہنچ جاتے تھے، لیکن جب سے جج بنے ہیں سماجی روابط بھی ختم کر دیے ہیں۔ دوسری طرف جسٹس ثاقب نثار عدالت میں کم اور باہر زیادہ نظر آتے تھے، کبھی اپنے آپ کو مسیحا ثابت کرتے تو کبھی اپنے آپ کو بابا رحمت پکارتے۔ اچھے جج کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سیاسی معاملات سننے اور ان میں الجھنے سے گریز کرتے ہیں، لیکن ثاقب نثار صاحب چن چن کر سیاسی معاملات کو اپنی عدالت میں لاتے رہے۔ وہ بیرون ملک گئے اور ایک سیاسی پارٹی کے وہاں کے رہنماؤں کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھے۔ ملک کے اندر صرف ڈیم بنانے کی تقریبات نہیں بلکہ عمران خان کے ساتھ حکومتی تقریبات میں بھی شریک ہوتے رہے۔ جب پاناما کا فیصلہ آیا تو تب بھی اس پر میرا یہی تبصرہ تھا کہ نون لیگ کی قیادت خود کو معصوم ثابت نہیں کر سکی، لیکن انصاف ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آیا۔ میں نہیں جانتا کہ آڈیوز اصلی ہیں یا جعلی، لیکن جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی تقریر تو اصلی تھی۔ ان کا ضمیر رانا شمیم کی طرح ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں بلکہ دوران ملازمت جاگ اٹھا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ان کے الزامات پر کیا تحقیقات ہوئیں؟ الٹا جسٹس صدیقی کو فارغ کر دیا گیا۔ کیا یہ انصاف ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ پاناما کے معاملے میں صرف شریف خاندان کو کیوں سنگل آؤٹ کیا گیا اور مزید 500 افراد کے کیسز کا ویسا تعاقب کیوں نہیں ہوا؟ بلا شبہ شریف خاندان اپنے آپ کو معصوم ثابت کر سکا اور نہ عدلیہ کے ساتھ ماضی میں ان کا سلوک اچھا رہا۔ خود جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار بھی میاں نواز شریف کا تحفہ ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی انہیں سیکرٹری لا بنایا اور وہ انہی کے دور میں ہائی کورٹ کے جج بنائے گئے۔ خود میاں صاحب کو بھی جسٹس ریٹائرڈ عبدالقیوم اور ثاقب نثار جیسے کردار پسند ہیں، لیکن شریف خاندان کے جرائم جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار کو معصوم نہیں بنا سکتے۔ وہ چیف جسٹس تھے
اور نیب کے ذریعے پولیٹیکل مینجمنٹ ہوتی رہی۔ وہ چیف جسٹس تھے اور عدلیہ کو استعمال کر کے عمران خان کو وزیر اعظم بنانے اور باقی سیاسی جماعتوں کو آؤٹ کرنے کا کام جاری رہا۔ وہ چیف جسٹس تھے اور آر ٹی ایس سسٹم فیل ہوا۔ وہ چیف جسٹس تھے اور پولیٹیکل ایجنٹس کو باہر نکلوا کر اپنی مرضی کی گنتی کروا کے اسمبلیوں کو مسخروں سے بھر دیا۔ ان سب معاملات پر جسٹس ثاقب نثار خاموش رہے۔ اسی طرح جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کے بعد عدلیہ سے بڑی توقعات وابستہ ہوئی تھیں۔ کچھ تو خود چودھری صاحب کے دور میں خاک میں مل گئیں، لیکن جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار کے دور میں ایک بار پھر عدلیہ کا وقار تیزی سے مجروح ہونے لگا، اور آج نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ عدلیہ بحالی کی تحریک کے صف اول کے سپاہی علی احمد کرد عدلیہ کے بارے میں وہ سخت الفاظ استعمال کرنے پر مجبور ہیں جن کے کہنے یا لکھنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تاہم علی احمد کرد کی خدمت میں عرض ہے کہ جج بھی کبھی وکیل تھا اور ریٹائرمنٹ کے بعد پھر وکیل بن جاتا ہے، اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں وکلا بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔